السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کل ہم نے فعل مضارع پڑھا ہے، فعل مضارع کی تعریف، فعل مضارع بنانے کا طریقہ اور اس کی گردان۔ جی سب سے پہلے حنظلہ عباس آپ بتائیے فعل مضارع کس کو کہتے ہیں؟ جی سر، فعل مضارع وہ ہوتا ہے جو حال اور مستقبل دونوں میں کسی کام کے ہونے کی دلالت کرے۔ جیسے ینصرو وہ کام کرتا ہے یا کرے گا۔ ینصر کا معنی کام کرتا ہے، سوری سر، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جی آگے محمد سرمد آپ بتائیے فعل مضارع کیسے بنایا جاتا ہے؟ جی سر، فعل مضارع بنانے کا طریقہ بتا دیں۔ سر اس میں اس سے پہلے جو فعل مضارع کی کرتے ہیں یا الف تا اور یا الف تا سے پہلے لگا دیجیے فعل ماضی اور آخری لفظ کو سر دمہ جیسے ینصرو۔ ناصرہ سے ینصر، فتح سے یفتح۔ چلیں جی آگے ارم ولی آپ بتائیے فعل مضارع بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ ارم ولی۔ السلام علیکم جی وعلیکم۔ سر، فعل مضارع فعل ماضی سے بنتا ہے اور اس کو بنانے کے لیے ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب استفاعی کلمہ کو ساکن کر دیتے ہیں اور پھر اس میں جو ہے وہ الف تا یا نون میں سے کوئی ایک حرف لگا دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ مضارع معروف میں مفتوح ہوتا ہے لیکن اس کے آخر میں ضمہ آتا ہے، جیسے فتح سے یفتح۔ اور اس میں جو تثنیہ اور جمع کے جو صیغے ہوتے ہیں ان کی تثنیہ اور جمع کی علامات وہی لگا دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلے آپ ینصرو سے فعل مضارع کی گردان سنا دیں پوری۔ ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، تنصرو، تنصرانی، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا، انصرو اور ننصرو۔ جی ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ۔ جی آگے ماریہ امین آپ فعل مضارع کی گردان سنائیں۔ سر ینصرو سے جی ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا، انصرو، ننصرو، انصرو، ننصرو۔ جی تو اس میں نون اعرابی جو ہے، نون اعرابی کس کو کہتے ہیں؟ سر جو تثنیہ کے سارے صیغوں میں اور جمع کے جو مذکر کے دونوں ہیں وہ، اور جی تثنیہ واحد مخاطب کے جو اینڈ میں جو نون آتا ہے اسے واحد مؤنث مخاطب، تثنیہ نہیں، واحد مؤنث مخاطب۔ جی سر، واحد مونس۔ تو فعل مضارع کا جو عین کلمہ ہے اس پہ کتنے اعراب آ سکتے ہیں؟ اس پہ تینوں آ سکتے ہیں، اور فتح، ضمہ اور کسرہ۔ ٹھیک ہے، چلیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی آگے نور حرا آپ کاتبہ یکتب سے فعل مضارع کی گردان سنائیں۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے۔ السلام علیکم سر، ابھی آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام، اب آ رہی ہے، چلیں سنائیں۔ یکتب یکتبانی یکتبون، تکتب تکتبانی یکتبنا، تکتب تکتبانی تکتبون، تکتبین تکتبانی تکتبون، تکتبنا، اکتب نکتب۔ تکتبنا آئے گا، 12واں صیغہ جو ہے نا، تکتبین تکتبانی تکتبنا۔ تکتبنا، ٹھیک ہے، تکتبنا، اکتب نکتب۔ نون اعرابی کتنے صیغوں کے آخر میں ہوتا ہے؟ تثنیہ کے 4 صیغوں، مذکر مؤنث دونوں کے، اور جمع مذکر کے 2 صیغوں، اور واحد مؤنث کے مخاطب کا 1 صیغہ جو ہے اس کے اینڈ پہ نون اعرابی ہوتا ہے۔ فعل مضارع کا عین کلمہ جو ہے وہ کتنی طرح سے آ سکتا ہے؟ مفتوح، مکسور اور مضموم تینوں طرح آتا ہے۔ ہاں، مکسور کی کوئی مثال؟ نہیں ذہن میں آ رہی سر۔ جیسے یضرب۔ جی ٹھیک ہے، یا غریب۔ چلیں ٹھیک ہے جی آگے دانیال۔
آپ یسمعو سے فعل مضارع کی گردان سنائیں. يسمع 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 يسمعان يسمعون تسمع تسمعان يسمعون يسمعون یسمعنا يسمعن يسمعن تسمع تسمعان تسمعون تسمعين تسمعان تسمعين تسمعنا تسمعن تسمعن أسمع نسمع. فعل مضارع کیسے بنایا جاتا ہے؟ فعل مضارع شیخ ماضی کے مذکر واحد غائب کے صیغے سے بنتا ہے. اس میں جو مضارع کا ماضی کا فا کلمہ ہوتا ہے اس کو سکون دیا جاتا ہے اور اس سے پہلے انیت میں سے کوئی ایک حرف جوڑ دیا جاتا ہے اور آخر جو کلمہ ہوتا ہے لام کلمہ اس پر دمہ لگا دیا جاتا ہے اگر وہ واحد کے صیغوں میں سے ہو. اگر وہ جمع کے صیغوں میں سے ہو یا تثنیہ کے صیغوں میں سے ہو تو ان پہ الف نون یا واو نون لگتا ہے اور اگر وہ جمع مؤنث کے صیغوں میں سے ہو تو اس پر نون لگتا ہے. چلے جزاکم اللہ. جی آگے عرفان قیوم صاحب آپ زارا بھائی ضریب سے گردان سنائیں. السلام علیکم شیخ صاحب. السلام علیکم شیخ صاحب. شیخ آواز آ رہی ہے؟ جی زارا بھائی ضریب سے آپ گردان سنائیں. جی شیخ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی آپ سنائیے. یضربو یضربان یضربونا تضربو تضربان یضربنا تضربو تضربان تضربونا تضربینا تضربان تضربنا اضربو نضرب. ٹھیک ہے آپ فعل مضارع بنانے کا طریقہ بتائیں. فعل مضارع کیسے بنتا ہے؟ فعل مضارع جو سا ہے یہ ماضی کی گردان سے بنتا ہے اور ماضی کے شروع میں جو سا الف تا یا نون ان میں سے کوئی بھی لگا دیا جاتا ہے. اور صرف یہی لگانے سے بن جاتا ہے یا اور بھی اس میں کچھ تبدیلی کرنی پڑتی ہے؟ نہیں شیخ اور بھی کرتے ہیں. بیسیکلی میں نے نا اس کا گردان کا یہ وزن یاد رکھا ہوا ہے. ہاں وزن آپ نے یاد رکھا ہے تو وزن کو دیکھ کر کچھ اس کا قاعدہ بتائیں نا خود ہی. چلے ٹھیک ہے کل سے کر لیجئے گا. جی آگے کرن جبین آپ فعل مضارع بنانے کا قاعدہ بتا دیں. سر یہ فعل ماضی کی گردان سے بنتا ہے. واحد مذکر غائب کے صیغے کے جو فائے کلمہ ہے وہ ساکن کر دیا جاتا ہے اور شروع میں الف یا تا یا نون میں سے کوئی حرف لگا دیا جاتا ہے جو کہ جو ماضی جو مضارع معروف ہے اس میں مفتوح ہوتا ہے اور آخر والا جو لام کلمہ ہے وہ اس پہ وہ ہوتا ہے مضموم ہوتا ہے وہ. صحیح. اور یجلسو سے اس کی گردان سنا دیں. یجلسو یجلسانی یجلسونا تجلسو تجلسانی یجلسنا تجلسو تجلسانی تجلسونا تجلسینا تجلسانی تجلسنا اجلسو نجلسو. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے ہیں مونا نعیم. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ بتائیے فعل مضارع کس کو کہا جاتا ہے؟ فعل مضارع میں ہم حال اور مستقبل دونوں کی بات کرتے ہیں. جیسے نصرہ سے ینصرو، قال سے یقولو، جلسہ سے نون یجلسو. عربی جو ہے وہ کتنے صیغوں میں آتا ہے؟ نون عربی سر آتا ہے اس کے تثنیہ اور مذکر کے صیغوں میں اور ٹوٹل جو ہے 1 2 3 کاؤنٹ کرنے پڑیں گے 5 6 7 8 میں. آپ نے ایک صیغہ بڑھا دیا ہے کتاب والوں سے. میں نے ایک بڑھا دیا سوری. ہاں ارے مجھے اس طرح سے صاحب کتاب نے 7 صیغے بتائے ہیں. 4 تثنیہ کے ہیں جو جمع مذکر اور جمع مذکر غائب اور جمع مذکر مخاطب کے ہیں اور ایک واحد مؤنث مخاطب کا ہے. ٹھیک ہے یہ ٹوٹل 7 صیغے. 7 صیغے جی سر. چلیں جی چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے ہیں ام کلثوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ یذهب سے گردان سنائے فعل مضارع کی. یذهب سے یذهب یذهبانی یذهبون تذهبوا تذهبانی یذهبنا یذهبنا تذهبوا تذهبانی تذهبون تذهبنا تذهبوا تذهبانی دوبارہ سے تذهبینا تذهبینا تذهبانی تذهبنا.
تذهبین تذهبانی تذهبنا تذهبینا تذهبانی تذهبنا اذهب نذهب. بہرحال آپ نے سیگے مکس کر دی ہیں، صحیح طرح سے اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیجئے گا. جی آگے عادل کشمیری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ یشہد سے سنا دیں. یشہد. یشہدو یشہدان یشہدون تشہدو تشہدان یشہدنا تشہدو تشہدان تشہدون تشہدین تشہدو تشہدین تشہدان تشہدنا اشہدو نشہدو. چلیں جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. ہم نے فعل مضارع معروف کی گردان پڑھی. آج کے لیسن میں ہم اس کے صیغوں کی شناخت کے حوالے سے چند چیزیں دیکھیں گے. اگرچہ شناخت جو ہے وہ انسان کو جب گردان اچھی طرح سے یاد ہو تو فوراً ہی صیغے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ صیغہ کون سا ہے. لیکن اس کے باوجود جو علامات یا شناخت کے طریقے یا جو چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہے پہلا صیغہ یفعلو. تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر یفعلو یفعلو اور یفعلو تینوں اعراب لگے ہوئے ہیں. تو گویا کہ یفعلو جیسے یفتحو، یفعلو جیسے یضربو، یفعلو جیسے ینصرو. تو چونکہ مضارع کا عین کلمہ جو ہے وہ مفتوح، مقصور اور مضموم تینوں طرح سے ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر انہوں نے تینوں اعراب ہی لگا دیے ہیں، تینوں حرکات ہی لگا دی ہیں. تو یفعلو جو ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ یا جو ہے یا کو انہوں نے سرخ کیا ہوا ہے. تو یا حرف مضارع ہے اور غائب کی علامت ہے، یعنی صیغے کے شروع میں یا کی موجودگی یہ فعل مضارع غائب کی علامت ہے. ایک تو یہ علامت مضارع بھی ہے، حرف مضارع بھی ہے، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا کہ حرف مضارع 4 ہیں، الف، تا، یا اور نون، اور پھر یہ غائب کی بھی علامت ہے. اس کے بعد آگے دوسرا صیغہ ہے یفعلان. تو جیسے یفعلو میں عین کلمہ کے اوپر تینوں اعراب ہیں، اسی طرح اب یہ سارے صیغوں میں ہی تینوں اعراب جائز ہوں گے. جب پہلے صیغے میں جائز ہو جائیں تو آگے پھر سارے کے سارے صیغوں کے اندر ہی وہ ویسے ہی چلتے ہیں. تو دوسرا ہے یفعلان. اب یفعلان میں جو یا ہے حرف مضارع اور غائب کی علامت، اور جو الف ہے وہ الف علامت تثنیہ مذکر اور ضمیر فاعل، فاعل کی بھی ضمیر ہے، اور نون جو ہے وہ نون اعرابی ہے، نون اعرابی ہے. تو ساری چیزوں کو انہوں نے الگ الگ ہی بیان کر دیا ہے. اس کے بعد تیسرا صیغہ ہے یفعلون. تو یفعلون میں یا حرف مضارع اور غائب کی علامت، جس طرح کے پہلے اور دوسرے صیغے میں تھا اسی طرح تیسرے میں بھی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ واو ہے. تو واو جو ہے علامت جمع مذکر اور ضمیر فاعل، اور نون اعرابی ہے. یعنی واو جو ہے وہ ایک تو جمع مذکر کی اور ضمیر فاعل کی علامت ہے، اور دوسرا وہ نون اعرابی بھی ہے. چوتھا صیغہ جو ہے وہ تفعلو ہے. تفعلو ہے یا تفعلو ہے یا تفعلو ہے. اب یہاں پر یا کی بجائے تا ہے، تو تا جو ہے یہ حرف مضارع ہے اور مؤنث غائب کی علامت ہے. تا حرف مضارع ہے اور مؤنث غائب کی علامت ہے. اس کے بعد پھر تفعلانی، یہ بھی بالکل اسی طرح جسے پیچھے یفعلانی آیا تھا، وہاں اور یہاں میں یہی فرق ہے کہ اس میں یا تھی غائب کی علامت اور یہاں پہ تا ہے جو مخاطب کی علامت ہے. تو تا جو ہے حرف مضارع ہے اور مؤنث غائب کی علامت. اب یہ جو غائب کے صیغے ہیں مؤنث کے لیے یہاں تا ہی استعمال ہوتی ہے، اور آگے مذکر کے لیے مخاطب میں جا کر تا استعمال ہوگی. اور اس میں الف جو ہے یہ علامت تثنیہ بھی ہے اور ضمیر غائب بھی ہے، اور نون جو ہے وہ نون اعراب بھی ہے.
اسی طرح آگے یفعلنا، اب یہ چھٹا سیگا ہے، یا حرف مضارع اور غائب کی علامت، اور نون مفتوح جو ہے یہ علامت جمع مؤنث اور ضمیر فاعل۔ یہ جو بار بار ضمیر فاعل آ رہا ہے نا، تو ضمیر فاعل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جب ہم ترجمہ کریں گے تو فاعل کا ترجمہ بھی سیغے کے اندر ہی ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا مارا یا مدد کی ان دو مردوں نے یا ان دو عورتوں نے، اب وہ کام کرنے والے کا تذکرہ جو ہے، فاعل کا تذکرہ جو ہے وہ بھی فعل کے اندر ہی ساتھ موجود ہے۔ اس کے بعد پھر آگے آ جاتا ہے سیغہ تفعلوا، واحد مذکر مخاطب کا سیغہ۔ تو تفعلوا میں یہاں پر جو تا ہے وہ علامت مضارع اور علامت مخاطب ہے، یعنی غائب کے سیغوں میں مؤنث میں یہ تا جو تھی وہاں پر غائب کی علامت تھی، لیکن یہاں مذکر میں آ کر یہ مخاطب کی علامت ہے۔ پھر اسی طرح تفعلانی، تفعلانی میں تا حرف مضارع اور علامت مخاطب، اور واو نون جو ہے یفعلون کے مثل ہے، یعنی واو نون جس طرح پیچھے یفعلون ہم نے پڑھا کہ اس میں واو علامت جمع مذکر اور ضمیر فاعل اور نون اعرابی ہے، تو یہاں بھی ایسے ہی کہ واو جمع مذکر کی علامت اور ضمیر فاعل اور نون جو ہے وہ نون اعرابی ہے۔ اس کے بعد آگے ہے پھر تفعلینا، تو تفعلینا میں تا حرف مضارع اور علامت مخاطب، یا جو ہے یہ جو یا ہے یہ واحد مؤنث مخاطب کی علامت ہے اور ضمیر فاعل ہے، اور نون جو اس میں ہے وہ نون اعرابی ہے۔ اسی طرح تفعلانی میں پیچھے گزر چکا، پھر یہ تفعلنا میں، اور افعل نفعل، افعل میں حمزہ جو ہے وہ حرف مضارع بھی ہے اور علامت واحد متکلم ہے، یعنی واحد متکلم کی علامت ہے یہ، اور نفعل کے اندر نون جو ہے حرف مضارع اور علامت جمع متکلم۔ تو یہ ساری انہوں نے علامات بتائی ہیں، لیکن ان علامات کو دیکھ کر یاد کرنے کی بجائے ان کو دیکھ کر کچھ سمجھ تو آ جاتی ہے لیکن ذرا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ اصل چیز وہی ہے کہ آپ کو ترتیب یاد ہونی چاہیے، اور آپ اسی ترتیب سے سارے کے سارے جتنے بھی سیغے ہیں وہ سیغے آپ کے ذہن میں ہوں، اور جب آپ کو ترتیب یاد ہوگی تو سیغوں کے مطابق آپ جو ہیں بتا دیں گے کہ یہ سیغہ جو ہے یہ کون سا ہے اور یہ سیغہ کون سا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے سوالات ہیں، تدریبات ہیں جو ہمارے اسی لیسن اور کل والے لیسن سے متعلق، یعنی فعل مضارع سے متعلق ہی ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ فعل مضارع کی تعریف کریں اور اس کو بنانے کا طریقہ بیان کریں۔ تو آج ہم نے یہی لیسن سنا ہے کہ فعل مضارع وہ فعل ہوتا ہے جو زمانہ حال یا مستقبل میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرے، جیسے ینصرو مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، یکتبو لکھتا ہے یا لکھے گا وہ ایک مرد۔ اور فعل مضارع بنانے کا طریقہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ فعل مضارع جو ہے وہ ماضی سے بنتا ہے، ماضی کا جو پہلا فا کلمہ ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں، اور اس کے شروع میں حروف مضارع الف، تا، یا اور نون ان میں سے کوئی حرف لگا دیتے ہیں اور آخری حرف کو ضمہ دے دیتے ہیں۔ تو جیسے فاتحہ سے یفتح، سامعہ سے یسمع، ناصرہ سے ینصر، جلسہ سے یجلس۔ اور اس کے بعد پھر آگے جو دوسرا سوال ہے وہ ہے نون اعرابی کسے کہتے ہیں اور اس کی مثال دیں۔ تو نون اعرابی سے مراد وہ نون ہے جو 7 سیغوں کے آخر میں آتا ہے۔ تثنیہ کے 4 سیغے، تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر مخاطب اور تثنیہ مؤنث مخاطب، اور جمع مذکر یعنی جمع مذکر غائب اور جمع مذکر مخاطب، اور اسی طرح واحد مؤنث مخاطب۔ تو یہ 7 سیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔ تو ان کی مثالیں دیں، تو مثالیں جو ہیں وہ جب گردان یاد ہے تو ینصرانی، تنصرانی، 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 یعنی تثنیہ کی یہ 4 سیغے جو ہیں، پہلا سیغہ تو ینصرانی ہوگا اور اگلے تینوں کے تینوں سیغے جو ہیں وہ تنصرانی، تنصرانی، تنصرانی ہی آئیں گے۔ اور اس کے بعد پھر آگے ہے جمع مذکر غائب اور جمع مذکر مخاطب۔ سر یہ مجھے نون اعرابی کا ذرا پلیز ریپیٹ کر دیں۔ جی نون اعرابی کے جو سیغے ہیں پلیز ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں۔ 4 سیغے تو اس میں تثنیہ کے ہو گئے نا،
تو तस्निया में जो पहला तस्निया का सीगा है ना, तस्निया जी जी मुज़क्कर गायब का, वो यनसुरानी है और बाकी जी तीनों जी तनसुरानी है। यनसुरानी, तनसुरानी, तनसुरानी, तनसुरानी। और जमा जी मुज़क्कर के जो सीगे हैं वो एक यनसुरूना है और एक तनसुरूना है। और जो वाहिद ठीक है मुअन्नस मुखातब का सीगा है वो तनसुरीना हो जाएगा। तो ये 7 सीगे पूरे हो जाते हैं। ठीक हो जी गया जी जी जी। जी उसके बाद आगे जो तीसरा सवाल है हमारे पास, वो असल आपसे मुतालिका है कि आप लोगों ने ये, उन्होंने चंद एक कलिमात दे दिए हैं, इनमें से हर कलिमा जो है उसकी आपने गिरदान याद करके आनी है। ज़ैल में तीनों हरकात के लिहाज से अलग अलग मिसालें लिखी जाती हैं। तीनों हरकात से मुराद ये है कि आयन कलमा मफ्तू, आयन कलमा मकसूर और आयन कलमा मज़मूम। तो तीनों एतबार से 5-5 या 4-4 सीगे उन्होंने दे दिए हैं, 3-3। इनसे मुज़ारे मारूफ की मुकम्मल गिरदान कीजिए। सबसे पहले उन्होंने दिए हैं यफ़आलू, यानी वो कलिमात जिनमें आयन कलमा जो है वो मफ्तू होता है, जैसे यस्माउ, सुनता है या सुनेगा वो एक मर्द। यशहदु, गवाही देता है या गवाही देगा वो एक मर्द। यमदाहु, तारीफ करता है या तारीफ करेगा वो एक मर्द। तो इसके साथ आप देख लें आगे फातहा यफ्ताहु, यफ्ताहु भी इसके साथ आ सकता है, या यज़हबु, यज़हबु, यफ्ताहु, ये भी यफ़आलु के वजन पर ही आते हैं। तो ये भी आप साथ लिख लें दो। उसके बाद जो दूसरा है वो है यफ़इलु, यानी जिसमें आयन कलमा जो है वो मकसूर है, वो कलिमात जिनमें आयन कलमा मकसूर होता है, जैसे यारिफु, पहचानता है या पहचानेगा वो एक मर्द। या अदिलु, इंसाफ करता है या इंसाफ करेगा वो एक मर्द। यसरिकु, चुराता है यानी चोरी करता है या चोरी करेगा वो एक मर्द। तो इसी तरह इसमें यज़रिबु भी आ जाता है या फेलू के वजन पर, यज़रिबु, या अकीलू। उसके बाद आगे जो उन्होंने तीसरा सिगा दिया है वो है यफ़उलु, जैसे हमने यनसुरु पढ़ा है, यानी जिसमें ऐन कलमा जो है वो मज़मूम है। तो यनसुरु, यखरुजु, यदखुलु, इस तरह जो सीगे हैं वो सारे के सारे यफ़उलु के वजन पर आते हैं। जैसे यखरुजु, निकलता है या निकलेगा वो एक शख्स। यहरुबु, भागता है या भागेगा वो एक शख्स। यदखुलु, दाखला यदखुलु से दाखिल होता है या दाखिल होगा वो एक मर्द। और पहले हम पढ़ चुके हैं नासर यनसुरु, मदद करता है या मदद करेगा वो एक शख्स। इसी तरह कातबा यक्तुबु, यक्तुबु भी इसी से आता है, लिखता है या लिखेगा वो एक शख्स। तो ये आपके पास जो है चंद एक कलिमात हैं, इनमें से हर कलमे की आपने फेल मुजारे की पूरी गिरदान जो है वो करके लानी है। तो अहम चीज़ जो है वो ये गिरदान है। बाकी जो ऊपर सीगों की पहचान और उसकी जो शनाख्त की चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो सारी की सारी एक दफ़ा मुताला ज़रूर कर लें, लेकिन असल फोकस जो है वो आप गिरदान के ऊपर रखें। अब हमारे पास ये जो चंद एक कलिमात आए हैं, हम देखते हैं कि इनमें से कौन जो है आप में से कोई इनकी गिरदान पूरी करेगा। मसलन हम इनसे हटकर कोई देख लेते हैं। यक्तुबु, जी यक्तुबु से पूरी गिरदान कौन सुनाएगा फेल मुजारे में? यक्तुबु, हाथ खड़ा करें, मैं फिर खुद ही कहूंगा कि किसी ने सुनानी है। कातबा यक्तुबु, फेल मुजारे की गिरदान। जी नूरे हिरा, आप सुना दीजिए। आपने सबसे पहले हाथ खड़ा किया। हाँ नूरे हिरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वैसे अस्सलाम। मैंने पहले भी इसी की सुनी जब आपने सुनाई थी तो। वो यक्तुबु ही से थी। जी जी चले आप यस्माउ से सुना देंगे। यस्माउ यस्माउ यस्माआनी यस्माऊना, तस्माउ तस्माआनी यस्माअना, तस्माउ तस्माआनी तस्माऊना, तस्माईना तस्माआनी तस्माअना, ठीक है। अस्माउ तस्माउ। अब इसमें जो सीगा है तस्माईना, ये सीगा कौन सा है और इसका तर्जुमा कैसे बनेगा? तस्माईना ये वाहिद मुअन्नस और मुखातिब का। ठीक है, तो इसका तर्जुमा कैसे होगा? सामिया यस्माउ का माना सुनना होता है। वो एक औरत सुनती मुखातब है। में वो का तर्जुमा करेंगे। नहीं सॉरी, तुम एक औरत सुनती हो। तुम नहीं कहेंगे, तू एक औरत।
تو ایک عورت سنتی ہو. ہاں آگے. تو ایک عورت سنتی ہو. سنتی ہو یہ تو ایک زمانے کا ہے نا. یا تو ایک عورت سنتی ہو یا سنے گی. ہاں تو ایک عورت سنتی ہو یا سنو گی. سنو سنے گی. گی پھر دوبارہ ماضی میں چلا گیا نا, غائب میں بلکہ چلا گیا. جی 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 سر. تو جی ایک سر. عورت سنتی ہو یا سنے گی. چلیں ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. جی اگر کرن آپ نے بھی ہاتھ کھڑا کیا تھا, آپ یجلسو سے سنا دیں. کرن جبین. جی سر, میں نے یجلسو سے ہی پہلے سنائی تھی. چلیں ماشاءاللہ, کیسی وہ مناسبت ہو رہی ہے خود بخود ہی ہے. چلیں اب آپ پھر اس طرح کریں, آپ یذهبوا سے سنا دیں. یذهبوا یذهبوا یذهبان یذهبون تذهبوا تذهبان یذهبن تذهبوا تذهبان تذهبون تذهبین تذهبان تذهبن اذهب نذهب. اس میں جو تذهبن ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ تذهبن ہے جمع مؤنث مخاطب. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ تم سب عورتیں گئی جاؤ گی یا جاتی ہو. ہاں تم سب عورتیں جاتی ہو یا جاؤ گی. پہلے حال کا ترجمہ کرتے ہیں, اس کے جی بعد پھر مستقبل کا ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہو جی گیا. سر. چلیں جی ماشاءاللہ, بارک اللہ فیک. جی آگے ایک اور کردار یضرب سے, وہ کون سنائے گا؟ چلیں ٹھیک ہے, علیشبا نہیں. جی آپ سنائیے. جی سر, یہ مونا ہوں گا شاید, میری بیٹی کے نام سے بھی آئی ڈی تھی, میں بھی میں نے وہ کنیکٹ کر لی. یہ کس سے سناؤ سر؟ ہاں یضرب سے. یسریبو یسریبانی یسریبونا تسریبو تسریبانی یسریبنا تسریبو. ٹھیک ہے. تضربو تسریبو تسریبو تسریبانی تسریبونا اور نسریب تضربینا, پورے سیگے پورے کریں. تسریبینا تضربینا تسریبانی تضربانی تضریبنا. تسریبنا آگے ازریبو نسریبو اضربو نضربو. ٹھیک ہے. اضربو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ کون سا صیغہ ہے؟ ازریبو کا ترجمہ واحد مذکر اور مؤنث متکلم ہوگا نا, مخاطب ہوگا. ہاں اور اس کا مطلب ہے میں ایک عورت, یا مطلب میں جو بھی مرد یا عورت سوری ازریبو سے ہم کریں نا, میں ایک مرد یا عورت جو بھی مطلب مارتی ہوں یا ماروں گی. ہاں ٹھیک ہے. چلے ماشاءاللہ, بارک اللہ فیک. چلے جی, اسی طرح ایک کلمہ ہمارے پاس موجود ہے یخرجو, بلکہ نعبدو, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہاں جی, نعبدو سے کون کردار کرے گا؟ چلیں جی, حنزلہ عباس سنائیں نعبدو آپ. نعبدان. ہاں جی جی سر, نعبدو. آواز آ رہی؟ جی پڑھیے. نعبدو نعبدان نعبدون. نہیں یہ تو تعبدو کوئی تعبد. طریقہ نہیں ہے. نعبدو نعبدان نعبدون, غائب کا صیغہ. نعبدو آتا ہے وہ تو جمع متکلم کا صیغہ ہے. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. کہاں چلا گیا حنزلہ عباس؟ لیفٹ ہو گئے؟ جی سر, ادھر نہیں سر, ادھر ہی. ہاں تو کیسے پہلا صیغہ کیسے آئے گا نعبدو سے, واحد مذکر غائب کا؟ یعبدو آئے گا سر. ہاں یعبدو آئے گا نا پہلا. جی سر. چلے آپ یعبدو پڑھیں. یعبدانی یعبدو یعبدانی یعبدو یعبدانی یعبدون تعبدو تعبدانی یعبدنا تعبدو تذهبانی تذهبون تذهبین تذهبانی تذهبن اذهب نذهب. ٹھیک ہے. اس میں جو صیغہ ہے نذهب, اس کا یہ صیغہ کون سا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ آخری صیغہ ہے, جمع متکلم کے لیے ہے, جمع مذکر و مؤنث متکلم, اور اس کا معنی ہے کہ ہم جا رہے ہیں یا ہم جائیں گے. ہم جا رہے یا ہیں, ہم جاتے ہیں, ہم جاتے ہیں یا ہم جائیں گے. ہاں ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں جاتے ہیں یا جائیں گے. صرف جمع متکلم نہیں ہے, تثنیہ متکلم بھی اس میں آ جاتا ہے, اور جمع مذکر مؤنث دونوں آ جاتے ہیں. جی دونوں آ جاتے ہیں. جی چلیں ٹھیک ہو گیا. چلیں جی آگے فاتحہ. فاتحہ سے کون سنائے گا؟ فاتحہ یفتح. ہاں جی ام کلثوم, آپ نے نہیں کوئی گردان سنائی. فاتحہ یفتح سے, یفتح. ام کلثوم موجود ہے؟ زریاب احمد. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سنائیے فاتحہ یفتح سے. سر یفتح سے ہاں یفتح یفتعانی یفتعون تفتح تفتعانی
تفتانا تفتحنا تا آئے گی شروع میں. سر یفتانا. سر اگلا ہے پھر تفتاؤ تفتاؤ تفتعانی تفتعونا تفتعینا ہا ہے تفتحونا تفتحینا تفتحانی تفتانا تفتح. افتاؤ نفتاؤ. ہاں چلیں اس میں جو صیغہ ہے یفتحنا یہ کون سا ہے؟ سر یہ جمع مؤنث غائب کا. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ سر اس کا مطلب کیا ہے سر؟ فتح کھولنا. فتح یفتح. سر فتح یہ ہاں جیتنا. فتح یفتح کو معنی کھولنا ہوتا ہے نا. افتح سر وہ الباب. کئی عورتیں کھولی گئیں. کھولی گئی تو مجہول ہو جائے گا نا. سر وہ کئی عورتیں کھلتی ہیں یا کھلیں گی. ہاں وہ سب عورتیں کھولتی ہیں یا کھولیں گی اس طرح کا ترجمہ ہوگا. وہ سب عورتیں کھولتی ہیں یا کھولیں گی. چلیں جی ماشاءاللہ تقریباً سب لوگوں نے بہت اچھا سنایا ہے، لیکن کل انشاءاللہ دوبارہ سے ہم سنیں گے اور اس کے بعد پھر ہم فعل مجہول جو ہے فعل مضارع مجہول اس کے بنانے کا طریقہ، اس کی گردان اور پھر اس کے سوالات وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ابھی اگر کسی کے پاس ہمارے آج کے لیسن سے متعلق کوئی کویسچن ہے تو وہ پوچھ لیں، ورنہ ہم کلاس کو کلوز کرتے ہیں. شیخ صاحب ایک چھوٹا سا سوال تھا. آپ نے سارے صیغوں میں بتایا کہ جی یہ ضمیر فاعل بھی ہے، لیکن 5 صیغوں میں فاعل کا تذکرہ نہیں ہوا، تو ہم کیا فاعل کو غائب تصور کریں گے یہاں؟ اصل میں عموماً ہوتا ہے ایسے یہ ہے کہ ان صیغوں کے ساتھ آگے فاعل آ جاتا ہے، جیسے یفعل زید یا یفعل الرجل. تو اس لیے اگر پیچھے فاعل موجود ہو، مطلب پہلے مبتدا ہو اور اس کے بعد یہ آ جائے، تو پھر ان کے اندر بھی ضمیر جو ہے نا فاعل کی ہم مضمر مانیں گے، وہ اس کے اندر بھی تسلیم کریں گے. پانچوں مگر کے یہاں پانچوں میں. ان صیغوں میں علامت جو ہے نا ظاہری علامت کوئی نہیں ہے. ٹھیک. ہاں تو یہ فاعل جو ہے وہ مستتر ہیں یہاں پہ. جی جی بارک اللہ فیک. چلیں جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.